بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ صرف اللہ پر ایمان قائم رکھیں بلکہ اس کے ساتھ قبائلوں کے خدائی اوتاروں مثلا 3 بیٹیوں یعنی عزا، لات، منات پر بھی یقین کریں، جس قدر مشہور ہے۔ قریش کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا، ہاں اگر وہ گمراہ ہو چکے تھے تو پھر اس صورت میں آپ علیہ السلام کے لیے بیچ کا راستہ نکالنا ممکن تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی حکمت کو استعمال میں لا کر انہیں سیدھی راہ دکھا سکتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے رت جگہ شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کئی راتوں تک قیام کی حالت میں کھڑے عبادت اور مراقبے میں مصروف رہنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام کو امید تھی کہ الہامی آواز اس بابت رہنمائی کرے گی، ایک ایسی راہ دکھائے گی جس کو استعمال میں لا کر اس تقسیم اور فساد کی صورتحال کو تھامنا، اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہوتا۔ یقیناً کوئی ایسا رستہ ضرور ہوگا جس کے تحت مکہ کی قدیم روایات کو رد کرنے کے بجائے ان کو شامل حال رکھا جا سکتا ہے، اور ان کے خیال میں حالات کی نسبت سے ایسا ہونا ضروری بھی تھا۔ ان کو یقین تھا کہ بالآخر الہام کے ذریعے ایک دریپا اور قابل قبول حل نازل ہو کر رہے گا۔ بالآخر ایک دن انسانی سمجھ کے عین مطابق ایسا ہی ایک حل تجویز کر دیا گیا۔ امام ابن اسحاق اس کی روداد یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے اپنے قریبی لوگ ان سے پیٹ موڑ رہے ہیں، ان کی روش کو دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ انہیں دکھ تھا کہ قریش نے خدائی پیغام کی ذرہ بھر لاج نہیں رکھی تھی۔ چنانچہ اس کیفیت میں انہوں نے خدا سے رجوع کیا۔ انہیں ایک ایسے حل کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مفاہمت کر سکیں۔ انہیں خوشی ہوتی اگر ان پر رحم کیا جاتا۔ جس طور پر انہیں ان کے آبا و اجداد کو رد کیا گیا تھا، اس میں نرمی لائی جاتی۔ ان کی خواہش اس قدر بڑھ گئی وہ اس مثل ہو گئے اور وہ ایک قابل قبول حل چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سورہ نجم نازل کر دی، جس کی ابتدائی کچھ یوں ہوتی ہے: قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بھولتا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام الفاظ تک پہنچتے ہیں، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کبھی کچھ غور بھی کیا؟ بعد اس کے کہ شیطان نے آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ چڑھا دیے کہ یہ تینوں ہی اونچی اڑان اڑنے والے پرندے ہیں، ان کی وساطت تو لازم ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔